खुदा के लोगों, मुख्तार दो आलम मौलूद मुकद्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक और जलाली बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं हूं फरियाद गिल। आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक लॉगोस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। यही आपकी मोहब्बत होती है। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीज़ा ने ग्रामी, मुख्तलिफ लोग मसीहियत में आए रोज़ वो दावा कर देते हैं कि मैं एलिया हूँ। बहुत सारे लोग हैं। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो दी, टीचिंग दी। उस व्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे लोग ये दावा कर चुके हैं कि वो एलिया हैं, मुकद्दस एलिया नबी उनमें आया है, वो एलिया का अवतार हैं। वो समझते थे कि एलिया उनमें है, आने वाला एलिया जिसका वादा था वो वही है। मलाकी आखिरी बाब में जिदा दिल करदा मुंह चुक के कह देंदा मैं एलिया वां। अभी आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे लोग ये दावा करेंगे। इसी तरह से इस्लाम में भी इमाम महदी के ताल्लुक से बहुत सारे लोग ये दावा कर चुके हैं कि वो इमाम महदी हैं, और उनकी टीचिंग्स ये है कि जब इमाम आएगा तो खुदावंद यस्सु मसीह भी आएंगे और वो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इस्लाम में भी इमाम महदी की पूरी एक लाइन लगी है, यानी उनमें भी बड़े सारे जो हैं इमाम आते हैं। ये एक और शख्स ने इमाम होने का दावा कर दिया, सैयद तहसीन अहमद अब्बासी। अगर आप इसकी आईडी प्रोफाइल देखें तो ये पीटीआई का वोटर सपोर्टर भी लगता है। आप इसका वीडियो बयान सुने और फिर हम जानेंगे कि क्या खुदावंद यस्सु मसीह इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, और इसके अलावा खुदावंद यस्सु मसीह के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस क्या कहता है, और इनके पास वो कौन सी दलील है जो ये देते हैं कि इमाम महदी का जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। पहले आप ये सैयद साहब की वीडियो देखें, इमाम साहब की, फिर बात करते हैं। मैं अहले बैत का 12वां इमाम महदी हूँ, जिसे आप सब साहिब ज़बां के नाम से याद करते जानते हैं। मेरा असल नाम है सैयद तहसीन अहमद अब्बासी, और मैं इस वक्त पंजाब के शहर अहमदपुर ईस्ट छतिया डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में मौजूद हूँ। और आज मैं अल्लाह पाक के हुक्म से अपने ज़हूर का ऐलान करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से पहले भी बहुत से झूठे दावेदार इमाम महदी अपने आप को बोलते रहे हैं और अपने अंजाम को पहुँचते रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको बताता चलूँ कि मैं अपने पूरे होश व हवास में और अल्लाह पाक के हुक्म से इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ऐलान करूँ, और साथ साथ इसके मैं आपको निशानियाँ भी बताऊँगा। जाहिर सी बात है कि आप सब मुझसे पूछेंगे कि आप क्या निशानियाँ हैं, किस बेस के ऊपर आप ये सब बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। इमाम महदी के आने की जो सबसे बड़ी निशानी है, जो कि सब ने आपसे इस वक्त छुपाई हुई है, वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर से रूहानियत ज़ब्त कर ली जाएगी। आम ख्याल किया जाता है कि जो खिलाफत ख़त्म हो गई थी 1924 में, ये फिर से उसको बहाल करेगा और ये मुजाहिद होगा। इसकी बड़ी खूबियों में से 2 खूबियाँ ये हैं, खिलाफत को बहाल करना, मुजाहिद होना, यानी जिहाद का नारा जो इस्लाम के पहले आगाज़ में सरबुलंद हुआ था, उसी तरह का नारा इमाम महदी के आने पर फिर सरबुलंद होगा। और ये आम तौर पर यहूदियों को और मसीहियों को और बहुत सारी जो गैर अक़वाम हैं उनको कत्लेआम करेगा और इस्लाम का प्रचार दुनिया भर में करेगा। इसके ताल्लुक से एक आम बात वो ये भी करते हैं कि वो जब आएगा तो उस वक्त मसीह अलैहिस्सलाम भी आएंगे, और मसीह अलैहिस्सलाम दमिश्क के शाहरा के ऊपर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के ऊपर आएंगे, और जब वो उतरेंगे, ज़मीन पर उतरेंगे, तो उनकी दाढ़ी के जो दाढ़ी और बालों में से जो पानी होगा वो मोतियों की तरह बहता होगा, जिससे मुराद ये है कि ऐसे लगता होगा जैसे वो आसमान पर से ही वुज़ू करके आए हैं। और जब वो ज़मीन पर आएंगे तो इमाम महदी उस वक्त ज़मीन पर होंगे। उस वक्त चूँकि नमाज का वक्त होगा और इमाम महदी कहेंगे कि चूँकि आप अल्लाह के नबी हैं तो आप इमामत करवाएं, आप नमाज पढ़ाएं। तब उनका अकीदा है ये है कि ईसा मसीह जो हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो उसको यूं दोनों हाथों से आगे करेंगे और आगे करके उसको कहेंगे आप इनके इमाम हैं, आप ही नमाज पढ़ाएं। और उनका ये ईमान है, इस्लामी नुक्ता नज़र ये है, इमाम महदी के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे। ये नुक्ता है जी इस्लाम का। इसके ताल्लुक से मुझे 2 एतराज़ हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 ये है कि इसके अंदर मसीह की जो आमद के ताल्लुक से उनका एक मंजर कशी की गई है,
اس کے اوپر اعتراض ہے. بائبل اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ بائبل یہ مقصد نہیں بتاتی جو یہاں انہوں نے بتایا ہے. پیشتر اس سے میں آگے بڑھوں، میں ایک حوالہ بھی کوٹ کرتا ہوں جو بہت سے اسلامی اسکالرز مکاشفہ کی کتاب کے ایک دو حوالہ جات لیتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہی ہوگا. انٹرنیٹ کے اوپر آپ اس حوالے کو مطالعہ کر سکتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب کا 6واں باب اس کی آغاز میں لکھا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ برے نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا ہے اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. تو یہ ریفرنس دیتے ہیں اور میں نے جب اسلامی نقطہ نظر پڑھا تو اس ریفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ جو برہ ہے وہ تو مہریں کھول رہا ہے، جس کو مسیحی کہتے ہیں کہ یہ مسیح ہے، یعنی عیسیٰ مسیح ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی برہ تو مہریں کھول رہا ہے، اس کے بعد جو شخص گھوڑے پہ آتا ہے وہ امام مہدی ہے. میں آپ کو واضح یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ بات سچ ہے، جو گھوڑے پہ سوار شخص ہے وہ مسیح نہیں ہے. یہ میں بھی ایگری کرتا ہوں، مسیح وہی ہے جو مہروں کو کھول رہا ہے، لیکن گھڑ سوار سفید گھوڑے کے اوپر جو سوار شخص ہے جو فتوحات کر رہا ہے وہ مسیح نہیں ہے. یہ میرا بھی ایمان ہے، لیکن ان کے ایمان اور میرے ایمان میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ میں اس کو مخالف مسیح مانتا ہوں. ایسا شخص جو مخالف مسیح ہوگا، اینٹی کرائسٹ ہوگا، جو مسیح کی پرزور مذمت کرے گا اور مخالفت کرے گا، یہ وہ شخص ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح جب دنیا میں آئیں گے، ان کے آنے سے کتاب مقدس میں پہلے سے بہت سارے بیانات درج ہیں. مثال کے طور پر متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب اس کی 27ویں آیت میں کچھ یوں درج ہے کہ مسیح خداوند اپنے باپ کے جلال میں فرشتوں کے ساتھ آئیں گے. نمبر 1، کیسے آئیں گے وہ؟ جب روز محشر، عدالت کے روز یا آخرت کے روز وہ آئیں گے تو ان کی آمد ایسے نہیں ہوگی کہ وہ آ جائیں اور اکیلے ہی آ جائیں، وہ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے. بڑا ہجوم ہوگا ان کے ساتھ فرشتوں کا. اور مرکز کی انجیل کے 13ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ اس کو آسمان میں بادلوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں گے. یعنی بہت سے بادلوں کی سواری کرتے ہوئے مسیح دنیا میں آئیں گے اور ہر ایک آنکھ، کلام مقدس بیان کرتا ہے، اسے دیکھے گی. اب یہ سوال ہے کہ کیسے دیکھے گی؟ یاد رکھیں، اس سے پہلے سورج تاریک ہو جائے گا، سورج اپنی روشنی دینا بند کر دے گا، اور جب دنیا میں ہر سو تاریکی ہوگی تب مسیح کی جب آمد ہوگی تو اس کے چہرے کے نور سے پوری دنیا منور ہو جائے گی، اور تب دنیا کو پتا چلے گا کہ بھئی مسیح دنیا میں آ چکے. ہر ایک آنکھ سے دیکھے گی، یہ روشنی ہر جگہ پہنچے گی جو ظاہر کرے گی کہ مسیح دنیا میں آ چکے ہیں. سورج کی طرح وہ سب کو دکھیں گے. اور اس کے بعد مزید میں آپ کو بتاؤں، تھسلنکیوں کا نام لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط، اس کے 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ مقدسین کے ساتھ آئے گا. یعنی جب مسیح دنیا میں آئیں گے تو ان کے ساتھ مقدسین بھی ہوں گے. اگر آپ 4 باب کا مطالعہ کریں، پہلا تھسلنکیوں 4 باب کا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مقرب فرشتے کی للکار اور نرسنگے کے پھونکے جانے کے ساتھ ہی مسیح کی آمد ہوگی. اور پہلے جو ایماندار مر چکے ہوں گے، یعنی وہ سب جو مسیح کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے، خدا کی فرما برداری میں رہتے ہوئے مر چکے ہوں گے، وہ زندہ ہوں گے. پھر باقی جو زمین پر ہم جیسے ایماندار ہوں گے وہ بھی، یہ سب اڑ جائیں گے، اڑ کے آسمان میں بادلوں میں اڑ کے اس کا ویلکم کریں گے، اس کو استقبال کریں گے اور اس کے ساتھ ہی زمین پر آئیں گے. یہ پکچر جو ہمیں دیتا ہے کلام مقدس دیتا ہے کہ یسوع آئیں گے کیسے. اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے، بڑی زوردار آواز ہوگی، خدا کا جلال ہوگا، مقدسین ہوں گے، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ مسیح دنیا میں آئے ہیں. یہ کوئی دمشق کی ایک شاہراہ کے اوپر واقعہ نہیں ہوگا، فلسطین کی زمین صرف نہیں دیکھے گی، دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھیں گے کہ وہ زمین پر آ چکا ہے. تو یہ تصویر بائبل مقدس اس کی آمد کے تعلق سے بتاتی ہے. اس لیے جو تصویر وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ تصویر واضح نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اب میں اس کے ساتھ اور بھی بات کر دوں. میں دوسری جو بات کرنے لگا ہوں وہ اور جو میں نے پہلی آمد کے تعلق سے کی ہے، ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا عیسیٰ، یعنی اسلام کا عیسیٰ علیہ السلام، اور مسیحیوں کا مسیح جو مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، جو نور میں سے نور ہے، یہ دونوں فرق شخصیت ہیں. وہ فرق ہے، یہ فرق ہے، کیونکہ اگلی جو بات ہے اس کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے پیچھے دعا کرے گا، کسی کے پیچھے نماز کرے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ خدا ہے، جس طرح ہم انسان ہیں.
چھوٹے بڑے ہوں، کالے سفید ہوں، جس کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہیں تو ہم انسان. تو اسی طرح اس کا جو بینگ ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ خدا ہے. اس کو ساتھ ملا کے کسی کے پیچھے اس نے دعا نہیں کرنی. اور دوسرا مقصد میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ آئے گا کیوں؟ وہ آئے گا اس لیے تاکہ عدالت کرے. ہاں، آپ نے صحیح سنا، تاکہ وہ عدالت کرے. یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، خدا تعالیٰ وہ کسی کی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے، یعنی یسوع مسیح کے سپرد. تو یاد رکھیں، اس کا جو کام ہے وہ عدالت کرنے کے لیے آنا ہے، نہ کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اور میں پھر آپ کو واضح کر دوں، مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب کے 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، لوہے کے عصا سے عدالت قائم کرے گا. اتنی مطلب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ لوگوں پر عدالت کرے، اور وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، شریروں کو ایمانداروں سے جدا کر دے گا. اگر آپ مطالعہ کریں مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب کا، تو مسیح کی آمد کے تعلق سے ایک اور حوالہ میں بتا دوں. یہ مسیح نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو کام وہ کرتے رہے، جو اعمال انہوں نے کیے، ان اعمال کے مطابق وہ اجر دے گا. اور مسیح نے فرمایا، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں، یعنی وہ اول سے آخر تک رہنے والا ہے. سادہ سی زبان میں وہ خدا ہے، الوہیت اس میں ہے، خدا کی ساری معموری اس کے اندر ہے. اور پھر اس نے کہا، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، یعنی جنہوں نے خود کو پاک اور صاف کیا، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. یعنی وہ باغ عدن میں داخل ہوں گے، اور ان دروازوں میں سے شہر میں داخل ہوں گے. یہاں پہ یروشلم کی بات کی گئی ہے، اور لکھا ہے، مگر کتے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا وہاں پہ داخلہ نہیں ہو سکتا، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا. یسوع مسیح نے یہ فرما دیا کہ میں آؤں گا، عدالت کروں گا، اور شریروں کو ایمانداروں سے جدا کر دوں گا. اس لیے میرے عزیزو، یہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام، اسلام کا عیسیٰ ہے، اور مسیحیت میں جو مسیح خداوند ہیں، وہ دونوں بہت ہی مختلف شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں.